اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء پر ہیں ہم اور آیت نمبر 101 پر ہیں انشاءاللہ۔ تم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین كانوا لکم عدوا مبینا۔ وَإِذَا اور جب ضربا ہم پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ضربا کی کئی معنی کیے جاتے ہیں، بیان کرنا، سفر کرنا، پیش کرنا، کوئی مثال بیان کرنا۔ تو ضربا سفر کرنا بھی ضربا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر پیر مارتے ہیں جب چلتے ہیں تو مارنے کا معنی اس میں آتا ہے، اس وجہ سے سفر پر تم جاؤ، یعنی کہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو پیر مار رہا ہوتا ہے زمین پر۔ فی الارض فی میں، الارض زمین میں، لیسا پس لیسا نہیں ہے، علیکم علی اور کم کتنے الفاظ ہیں یہاں پر؟ دو۔ علیکم جناحن جناح کوئی گناہ، اور کوئی کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ جناحن میں، کہ یہاں پر تنوین ہے، اس لیے تنوین کی وجہ سے نکرہ بن گیا کہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے تم پر۔ ان یہ کہ تقصروا قصر کرنا، قصر قاف صاد را، قصر تقصیر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تقصیر کمی ہو جاتی ہے کسی چیز میں تو قصر معنی کہ کم کرنا، یعنی تم کمی کر دو۔ تقصروا من الصلاۃ، من سے، الصلاۃ نماز سے، یعنی کہ جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں فرض کے، اس کو ہم کم کر کے سفر میں 2 رکعت کر لیں۔ ان خفتم اگر خفتم خوف سے ہے، خا واو سا خوف، خفتم تم ڈرو، یعنی تم اگر خوف کی حالت میں ہو، ان یہ کہ یفتنکم تو یہ فتنہ سے ہے، تو فتنہ جو ہے تم کو فتنے میں ڈالے، تو فتنہ کیا ہو سکتا ہے سفر میں؟ کہ تم کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تم پر حملہ کر دے، کوئی مصیبت آ جائے، اگر تم نماز میں زیادہ دیر غافل رہے، نماز میں مصروف رہے اور اپنے ماحول سے غافل رہے تو کوئی تم پر حملہ نہ کر دے، تم کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں سے اگر تم کو خطرہ ہو کہ تم نماز میں ہوں گے اور وہ تم پر حملہ نہ کر دے۔ ان الکافرین ان بے شک، الکافرین کافر، کانو ہے، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن، مبینن مبین بیان سے ہے، بیان کرنا، واضح کرنا، مبین کوئی واضح اور کھلی بات، تو تم کو تمہارے جو دشمن ہے کافر جو ہے وہ تو تمہارے کھلے دشمن ہے، تو یعنی کہ تم کو مشکل میں نہ ڈالے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب ہم پیچھے سے اس کا تعلق کیا ہے اس آیت کا، کہ پیچھے ہم نے جہاد اور ہجرت کے بارے میں مسلسل چیزیں پڑھ رہے ہیں، پہلے جہاد کی کافی باتیں پڑھی ہم نے، پھر ہجرت کا حکم آیا، اور یہ ساری چیزیں ان میں سفر ضروری ہے، جہاد میں بھی انسان گھر سے نکلتا ہے اور ہجرت کے لیے بھی انسان گھر سے نکلتا ہے، تو چونکہ سفر میں یہ سفر کا حصہ، سفر ان چیزوں کا حصہ ہے، تو یہ صحیح مناسب مقام تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصر نماز کے احکامات بھی یہاں ڈالے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو قصر نماز اور ایک صلاۃ خوف۔ تو کیا قصر نماز کیا صرف خوف کی حالت میں پڑھی جانی چاہیے؟ تو علماء نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت سی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر جنگ کے، بغیر خوف کی حالت میں بھی جب سفر میں آپ قصر نماز پڑھتے تھے، تو گویا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، دیکھیں یہاں پر شرط ایک طرح سے ہے کہ اگر تم کو خوف ہو تو تم کر لو کمی نماز میں۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حالات ہوتے ہیں تو
کیونکہ اس وقت جنگ ہی جنگ کے حالات تھے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر جو سفر تھے سارے جنگی حالات میں تھے، خطرات میں تھے، ہر طرف سے خطرہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات چونکہ حالات کی زیادہ حالات ایک طرح کے ہیں تو وہ ایک ساتھ ساتھ اس کا ذکر فرما دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن میں آیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ تم بڑا چڑھا کر جو ہے کئی کئی گنا کر کے سود مت کھاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اگر تھوڑا سا سود کھانا حلال ہے، مطلب تھوڑا سے سود لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ تو یہ مطلب نہیں ہے، سود مکمل طور پر حرام ہے. لیکن آیت میں اللہ نے شرط کیا لگائی کہ بہت بڑا بڑا چڑھا کے تم سود مت لو. تو یہاں مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ کئی کئی گنا ہو جاتا تھا. سود جو تھا وہ اصل سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا، اتنا زیادہ سود در سود سود در سود کر کے بڑھ جاتا تھا. تو کیونکہ حالات ایسے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو یہاں پر علماء نے یہ کہا کہ قصر نماز کے لیے صرف خوف کی حالات کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عام سفر میں بھی یہ اس کا حکم باقی ہے یہ والا. کیونکہ احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. یہاں پر کچھ باتیں نماز، دیکھیں جنگ کے حالات ہیں، جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے ہے. اب ایسے میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز چھوٹی کر لو، کم کر لو، مگر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہو تو اس وقت نماز کو نہ پڑھو. تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چلتی کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اسلام میں. کہ دیکھیں اصل میں جہاد اور نماز کا بالکل ساتھ ساتھ تعلق ہے. جہاد اسلام میں کیوں جہاد کیا جاتا ہے، جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہے کہ اسلام میں کیا ایک مسلمان حکومت کو جب دل چاہے جا کے جنگ کسی پر حملہ کر دے اور اس کی سلطنت کو قبضہ کر لے، ایسی اجازت ہے؟ نہیں. اسلام میں جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ جہاں فتنہ ہو رہا ہے تو اس فتنے کو ختم کیا جائے، اور جہاں اللہ کے بندے عبادت نہیں کر سکتے اللہ کی، جیسے کافر حکومت سخت ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس حکومت میں کہ حکومت کا یہ قانون سخت ہے، یا اگر کوئی مسلمان وہاں چلا گیا تو مسلمان کو اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ملتی. اب یہ جو ہے یہ فتنہ ہے کہ فساد ہو رہا ہے، کسی کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا، اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی جس جگہ پر، تو وہاں پر مسلمان جو حکومت ہے پھر وہ کوشش کرے کہ وہاں اسلام پھیلے اور وہ صلاح کے طور پر اچھے وے میں اسلام کی تبلیغ کی کوشش کرے. لیکن اگر وہ لوگ دشمنی پر اتر جائے تو پھر جنگ ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جنگ کا اصل مقصد قرآن دین میں، ہمارے دین میں کیا ہے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، نمازیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر مسلمان جنگ کریں وہاں پر تاکہ اسلام کو اسٹیبلش کیا جا سکے اور اللہ کے بندے آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے. تو گویا جہاد کا مقصد اور جہاد کی روح کیا ہے کہ نماز قائم ہو سکے. تو اس وجہ سے اب اگر ایک چیز کی اہمیت کی وجہ سے ہی جہاد کی اجازت ہے تو پھر جہاد میں یہ کیسے اجازت دے دی جاتی کہ اب تم چونکہ لڑائی کی حالت میں ہو تو اب نماز نہ پڑھو. تو اس لیے نماز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے دین کی روح ہے، اور جہاد بھی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، بیماری ہو، سخت جس میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. ہاں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اللہ نے اس کو کم کر دیا. اب یہ نماز، قصر نماز کا حکم کب آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پہلے جب مکہ میں تھے مسلمان تو جو نماز فرض ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، 5 نمازیں اس وقت فرض کی گئی تھی، اور معراج کا واقعہ مکہ کی زندگی میں ہوا تھا. تو اس وقت جب نماز فرض ہوئی تو وہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی، یعنی کہ 2 رکعت ظہر میں، 2 رکعت فجر میں، 2 رکعت عصر میں، اور 2 رکعت عشاء میں، اور مغرب کی 3 رکعت تھی. لیکن
پھر جب مدینہ آ جانے کے بعد یہ جو ہے 2 رکعت تھی اس میں تبدیلی کر کے ظہر اور عصر اور عشاء کی 2 رکعت کے بجائے 4 کر دی گئی تھی، اور 4 ہجری میں جب 4 ہجری میں یہ جو عصر کا حکم آیا تو پھر ظہر عصر اور مغرب کی جو 4 ہے اس کو پھر سے دوبارہ اوریجنل یعنی کہ جب پہلا حکم تھا نماز کا اس پر کر دیا گیا، یعنی کہ 2 رکعت کر دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ معراج کے وقت 5 نمازیں فرض ہوئی تو 2 رکعتیں تھی، پھر مدینہ میں 4 کر دی گئی اور سفر میں 2 رہنے دی گئی۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ایک اہم رکن ہے، پلس ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، ایون جنگ کے حالت میں بھی، اور یہ پتہ چلا کہ نماز جب سفر میں ہو یا خوف میں ہو تو اس کو قصر کر سکتے ہیں، اور فجر کی نماز قصر نہیں ہوتی، 2 ہی رہتی ہے، اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، لیکن ظہر عصر اور عشاء کی نماز ان کی 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن حبان کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے اس کے فرائض اور واجبات اور حتمی احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے فرض کی ہوئی عبادت کو باقاعدگی سے کیا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے، اللہ کے فرائض کو ادا کیا جائے، اسی طرح اللہ کو پسند ہے کہ جب اللہ کبھی رخصت دے دے بندوں کو کے لیے کمی کر دے کسی کام میں کسی حکم میں تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے یہ قصر نماز، تو اس صدقے کو قبول کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کے لیے ایک طرح سے انعام سمجھ لے یا تحفہ سمجھ لے، یا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی کر دی ہے، رحم کر دیا ہے، تو اس پر پھر انسان کو اس سے زیادہ پاکیزہ خود کو نہیں بنانا چاہیے کہ نو مجھے تو تسلی نہیں ہوتی، میں تو پوری ہی نماز پڑھوں گی سفر میں، نہیں، جہاں اللہ نے رخصتیں دی ہے وہاں پر رخصت کو قبول کرنا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوتا ہے جتنا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ راجے کو جو ہے کہ 3 یا 4 دن سے زیادہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم صرف 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ صرف 4 دن کے لیے میکسیمم جا رہے ہیں، تو پھر ہم ان دنوں میں قصر نماز پڑھیں گے سفر میں، لیکن ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ 3 یا 4 دن سے زیادہ کی سفر ہے، تو پھر ہمیں شروع سے ہی کہیں جا بھی پہنچ گئے، ہم جہاں پہنچنا ہے تو وہاں پر جا کے ہم پوری نماز ہی پڑھیں گے، مگر اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بہرحال راجح بات یہ ہے کہ 3 یا 4 دن سے زیادہ کی نیت ہو تو پھر انسان پوری نماز پڑھے، قصر نہ پڑھے۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں، وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر آپ ہوں فیہم ان کے درمیان آپ موجود ہوں، اگر فَأَقَمْتَ پھر آپ قائم کریں، قوم سے ہے قامہ یقوم، قامہ کھڑا ہونا، تو نماز کی اقامت کریں، نماز کو کہ آپ اگر نماز پڑھا رہے ہیں آپ تو لہم تو ان کے لیے یعنی کہ صحابہ کرام کو اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں الصلاۃ فلتقم تو کیا کرنا ہوگا۔ اس آیت میں ایکچولی صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ موجود ہیں تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں اگر صحابہ کرام کو، تو کیا کریں آپ کہ چاہیے فلتقم تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ، ولیأخذ اور چاہیے کہ وہ لیے رہے، اخذا سے ہے پکڑنا، تو و اور لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، چاہیے کہ یأخذ پکڑے رہے، اسلحتہم اسلحہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں
اپنے اسلحہ کو پکڑے رکھیں، فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا تو پس لام چاہیے کہ یکونو ہو من سے، ورائکم ورا کہتے ہیں پیچھے، تو ہونا چاہیے کہ فلیکونو پس چاہیے کہ من ورائکم تمہارے پیچھے سے، ولتأتی اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن ایک گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا نہیں انہوں نے پڑھی، فلیصلوا پس چاہیے کہ نماز پڑھے، معک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ لیے رہے، حذرکم اپنا بچاؤ، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں ایک تو ڈھال ہوتی ہے اپنے بچاؤ کی، اور ایک تلوار ہوتی ہے، یا نیزہ بھی ہو سکتا ہے، تو تلوار یا نیزہ یا جو بھی اسلحہ ہے اس کو پکڑے رکھیں، اور اپنے ڈھال یعنی بچاؤ کی چیز کو بھی پکڑے رکھیں۔ ودا اب یہاں تک جو ہے کیا بتایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کی فوج دو گروہ میں تقسیم ہو جائے، تو کیونکہ دیکھیں جنگ میں ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا فیس قبلے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں اور قبلے کے درمیان دشمن ہے، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی پیٹھ ہے قبلے کی طرف، اور دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ہے، تو گویا اگر مسلمان اپنا فیس ٹرن کریں گے قبلے کی طرف تو پھر کیا ہو جائے گا کہ دشمن ان کو پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ان سچویشن کی وجہ سے جو صلاۃ خوف ہے اس کی کافی صورتیں ہیں، جیسے ہمیشہ ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھائی گئی، کیونکہ فوج کی سچویشن کیا ہے، کہاں کون کھڑا ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ودا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلوا کاش تم غافل ہو جاؤ، غفلا غفلت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، کاش تم غافل ہو جاؤ، عن سے اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، متاع سے ہے، متاع جو ہوتا ہے وہ ہمارے یوز کے جو سامان ہوتا ہے سارا، اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے سامان سے، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، نماز کے دوران تمہیں ان چیزوں کا خیال نہ رہے، تو وہ کیا کرے، وَيَمِيلُونَ تو وہ حملہ کر لے، وہ جھک پڑے تم پر، یعنی میل مطلب ہوتا ہے جھکنا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے آ کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، علیکم تم پر، میلتن حملہ کرنا، جھکنا، واحدتن ایک ہی بار، یعنی کہ جہاں سارے مسلمان نماز میں مصروف ہوئے وہاں سب کے سب ایک دم سے حملہ کر کے تم کو سب کو گھیر لے، ولا اور نہ جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کانا ہے اگر، بکم تمہارے ساتھ، اذن کوئی تکلیف۔ اب یہاں پر تخفیف کی جا رہی ہے، جو پہلے پیچھے کہا کہ اپنا اسلحہ بھی اٹھا کے رکھو اور اپنا بچاؤ کا سامان بھی اٹھا کے رکھو، اب دیکھیں اتنی ساری چیزیں اٹھا کر نماز پڑھنا کوئی ظاہری بات ہے کہ آسان چیز تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی سی تخفیف بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی کہ اگر کوئی زخمی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کوئی سارا سامان اٹھانے میں، یا پھر من مطورین بارش ہے، اب ایسے حالات میں بارش ہو گئی، زمین اور پھسل رہی ہے، اب ایسے میں انسان اتنا سارا اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ سارے اگر سچویشن آ جاتی ہے تو تم کیا کرو، او کنتم ہو تم مرضا اگر تم بیمار ہو، تو ان سب چیزوں میں، ان حالتوں میں کیا کرو،
ان تدعو کہ تم رکھ دو، ودعا سے ہے واو ضاد عین، وضع کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی بوجھ کو اتار کے زمین پہ رکھ دینا. تو اگر تم یہ سچویشن ہے کہ تم کو کوئی تکلیف میں ہو، تم بارش ہے زیادہ اس کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے، یا تم بیمار ہو، تو ان صورتوں میں تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا کیا کرو، اسلحہ کو رکھ لو، اسلحتکم، اپنے اسلحہ کو رکھ دو. مگر اس حالت میں بھی کیا کرو، وَخُذُوا، اور لیے رہو، حذرکم، اپنا بچاؤ. یعنی ایسی حالت میں بھی بچاؤ، یعنی کہ ڈھال جو بھی ہوتی ہے جس سے تم روک سکتے ہو، کسی کا تیر آ گیا، کسی نے حملہ کر دیا، تو اپنے آپ کو اس ڈھال سے پھر بھی تم بچا کے رکھو. یعنی ڈھال تم کو بچاؤ اپنا پھر بھی رکھنا ہے، لیکن اسلحہ تم اس وقت چھوڑ سکتے ہو کہ تمہارا نیزہ تلوار اس کو سائڈ میں رکھ سکتے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اعد، اس نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہیناً، وہنا سے ہے واو ہا نون، یعنی رسوا کرنے والا عذاب تمہارے لیے. اللہ نے کافروں کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. کیوں یہاں پر رسوا کرنے والا اللہ نے کیوں کہا؟ کہ دیکھیں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے بندوں کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ اس سے بہت ناراض ہو کر اللہ ان کو بہت رسوا کرنے والا عذاب دے گا ان کو. اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اور ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ جاتے ہوئے اصفان میں تھے کہ مشرکین نے آپس میں کہا کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور نماز پڑھیں گے جو انہیں بہت ہی محبوب ہے. یعنی کہ جو کہ یہ خالد بن ولید کے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دشمنوں کی سائڈ پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو ابھی جو نماز کا وقت آنے والا ہے نا، وہ نماز تو وہ کسی طرح نہیں چھوڑتے، یہ ان کو بہت عزیز ہے، وہ نماز انہیں بہت ہی محبوب ہے. یہ عصر کی نماز تھی، عصر کا وقت تھا، تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی کہ ابھی تو یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ ابھی عصر کا وقت ہوگا اور نماز پڑھنے لگیں گے مسلمان، تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. یہ دشمن کی پلاننگ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت صلاۃ خوف کا حکم نازل فرما دیا. سبحان اللہ. دیکھیں دشمن تو سوچ ہی رہا تھا ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، تو اس وقت صلاۃ خوف نازل ہو گئی. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ صلاۃ خوف صرف اسی وقت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بیکاز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب آپ ان کے درمیان ہو تو آپ نماز پڑھائیں. تو کچھ علماء نے کیا کہا کہ چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ساتھ، اس لیے صلاۃ خوف صرف اسی وقت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، مگر آپ کے بعد صلاۃ خوف نہیں ہے. لیکن راجے کو دوسرے علماء، کیونکہ حضرت آپ کے بعد بھی بہت سے صحابہ سے واضح ہے کہ انہوں نے صلاۃ خوف پڑھائی ہے جنگ کے دوران، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صلاۃ خوف کا حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا. اچھا، اب صلاۃ خوف کی آیات سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں خوف کی حالت کا حکم دیا تھا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو سواری پر پڑھ لو، پیدل پڑھ لو، بھاگتے ہوئے پڑھ لو، قبلہ رخ نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے نماز پڑھ لو. مگر وہ نماز کون سی تھی؟ وہ انڈیویجولز کی نماز تھی کہ اگر ایک فوج لڑ رہی ہے، اب لڑائی رکی ہوئی نہیں ہے، سارے لڑائی کے بالکل حالت ہے حالت، تو اس میں کوئی اپنی سواری پر جلدی سے نماز پڑھ لے، کوئی پیدل پڑھ لے، کوئی بھاگتے ہوئے پڑھ لے، 1 رکعت پڑھ لے، 2 پڑھ لے، مگر یہ کہ نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھنا ہو تو پھر اس طرح سے خوف کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے. اور عام حالات میں بھی اگر کوئی انسان خوف کی سچویشن میں آ گیا ہے تو وہ اس طرح سے پڑھ سکتا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ اپنے سواری پر ہی پڑھ لے نماز. تو لیکن یہ جو نماز کا حکم یہاں پر ہے، جماعت با جماعت صلاۃ کیا حکم ہے؟
تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون دو انڈیویجول نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی یعنی رخصت ہے، جائز ہے، لیکن جماعت کی نماز کی بھی ایک اہمیت ہے اور ایک خاص مقام ہے ہمارے دین میں۔ تو ایسی حالات میں جب کہ انسان جنگ میں ہے تو دیکھیں جنگ میں بھی تو انتظام کرنا پڑتا ہے، صفیں باندھنی پڑتی ہے، اور اب آج کل کی جنگیں تو ہم ظاہر دوسری طرح کی ہوتی ہے، لیکن وہ جنگیں تو ایسی ہوتی تھی کہ سامنے سامنے دونوں ہیں تو بہت زیادہ صفوں پر زور دیا جاتا تھا کہ انتظام ایسا ہو کہ منظم ہو کے لڑائی کی جا سکے۔ تو صف بندی اس زمانے میں بہت اہمیت رکھتی تھی، تو ایک طرح سے یہ بھی اس جنگ کی تربیت میں بھی آ جاتا تھا کہ صف بندی ویسے ہی ضروری ہے، تو پھر جنگ میں صف بندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا کہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھو، اپنا دفاع پکڑ کے رکھو، تو گویا انسان دیکھیں انسان سوچ سکتا ہے نا کہ اب میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں تو کیا ہے، میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ میری حفاظت فرما لیں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، دشمن سے مجھے نہیں گھبرانا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، تمہارا دفاع تو میں کروں گا۔ نہیں، مسلمانوں کو کیا تربیت دی گئی ہمیشہ کہ ہر حال میں تمہاری تدبیر، تمہاری کوشش یہ تو پکی ہونی چاہیے، تم اپنے اسباب تمہارے جو بھی ضروری ہے وہ تم اپنی ذمہ داری تم کو پوری کرنی ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہی حالت، یہی حکم عام حالات میں بھی ہے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا ایک مسلمان کہ لو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں تو اللہ ہی میرے کام کرا دیں گے۔ نہیں، توکل، اللہ پر توکل کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن توکل کب ہونا چاہیے؟ جب آپ نے اپنا کام پورا کیا، اپنی محنت پوری کی اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر جب حالات آپ کا نتیجہ جو بھی آیا، اچھا آیا برا آیا، جب آپ نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور اللہ پر توکل کیا تھا تو پھر نتیجہ جیسا بھی ہے پھر اس کو اللہ کی مرضی اور اسی میں بہتری سمجھ کے انسان قبول کرے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو ایک طرح سے یہ ٹریننگ بھی دی گئی کہ نہیں، اس میں تم اب غافل نہیں رہو گے۔ ہاں، اگر تم بہت مجبوری ہے، کوئی انسان پوری فوج میں سے بیمار بھی ہے، ساتھ اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے تو اپنا اسلحہ سائڈ میں رکھ دے اور صرف اپنے بچاؤ کو رکھے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نام لیا گیا، اس میں آپ سے خطاب کیا گیا کہ آپ ان کی جماعت کروائے، آپ امامت کروائے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے ایک بہت تسلی کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت اہمیت تھی صحابہ کرام کو، اور وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنا پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز نہ پڑھیں۔ یہ اس میں ایک طرح سے صحابہ کرام کے لیے ایک خوشی اور دل کے اطمینان کا بھی ذریعہ تھا اور حوصلہ افزائی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جنرل طریقہ یہ ہے نماز کا، صلاۃ خوف کا، کہ دو گروہ میں بٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دو گروہ میں بٹنے کے بعد ہوتا یہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے، جو گروہ آپ کے ساتھ پیچھے نماز میں صف میں کھڑا ہے وہ ایک رکعت پڑھتا آپ کے ساتھ اور پھر پیچھے ہٹ جاتا، اور جو گروہ پیچھے دفاع کر رہا تھا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اب وہ آگے آ گیا، اور جو گروہ جس نے ایک سجدہ کر لیا وہ پیچھے چلا گیا، اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہے۔ پھر جب دوسرا گروہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک اور رکعت پڑھوائی اور دوسرے گروہ نے پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو گئی اور باقی صحابہ کرام کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ اور پھر کافروں کے لیے ظاہری بات ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ سخت ناراض ہے کہ کافر جو ہے ایسے میں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کو مارنے کے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی عذاب دے گا کہ وہ رسوا ہو جائیں گے۔ پھر آگے ہے فَإِذَا، پھر اگر قَضَيْتُم، قضا پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نماز قضا کیوں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی جو نماز مس ہو گئی اس کو پورا کیا، تو قضا، اذا قضیتم، اور قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو قاضی کہتے ہیں کہ اس نے اب پورا معاملہ طے ہو گیا۔
تو قدئی تم جب پورا کر چکے تم الصلاۃ نماز کو، فذکرو تو پھر کیا کرو، یاد کرو اللہ اللہ کو، قیامن کھڑے ہوئے، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، وعلا اور اوپر، جنوبکم اپنے پہلوؤں پر، یعنی کہ لیٹ کر، جب انسان لیٹتا ہے تو اپنے ایک سائڈ پر ہوتا ہے یا دوسرے سائڈ پہ ہوتا ہے، تو اس کو جم کا مطلب ہوتا ہے ایک سائڈ، تو اگر تم لیٹے ہوئے ہو یعنی کہ اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ کی حالت نہیں ہے، اب جنگ ختم ہو گئی، اب امن کی حالت ہو گئی، سکون ہو گیا تم کو، تو پھر کیا کرو، فَأَقِیمُوا تو پھر نماز قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، ان بے شک الصلاۃ نماز، کانت ہے، علی اوپر، المؤمنین مومنوں پر، کتابن فرض کی ہوئی، کتاب کتبہ کے کئی معنی کیے جاتے ہیں، اس میں ایک معنی اللہ نے، اللہ کی کتاب یعنی کہ اللہ کا فرض، اللہ کا کیا ہوا فرض، تو فرض ہے موقوتن، وقت ہے اس کا وہ روٹ ورڈ واو قاف تھا، وقت، تو وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ کی حالت میں دیکھیں، جب انسان نماز پڑھے گا تو اس کے خشوع خضوع میں فرق آ جائے گا، اس کی تسلی جو سکون نماز کے لیے چاہیے اس میں فرق آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم خوف کی نماز پڑھ لو، مگر پھر چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے جو بھی حالت ہے تمہاری اس میں اللہ کا ذکر کرو، تو اس ذکر سے کیا ہوگا کہ جو نماز میں کمی ہوئی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہ تو حکم جو تھا وہ تو خوف کی حالت میں تھا، مگر عام حالات میں بھی نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ہماری نماز میں جو کمی آ گئی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور سلام پھیر کر اللہ اکبر پہلے کہنا ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے، اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، تو بڑا بابرکت ہے اور اے صاحب عظمت اور بزرگی والا ہے۔ پھر اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر آیت الکرسی ہے، پھر قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک ایک بار باقی نمازوں میں ہے، لیکن مغرب اور فجر میں 3 بار ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر 33 بار اور 34 بار، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک بار پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی تو الگ سے بھی حدیث ہے کہ جو انسان باقاعدگی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ، دروازہ کھل جاتا ہے جنت میں۔ مجھے حدیث چونکہ میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں، لیکن آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے نماز کے بعد، اس سے انسان کے لیے جنت پکی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کو جو چاہیے وہ دعا بعد میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خوف کی حالت نہیں ہے تو وقت پر نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ پڑھنا لازمی ہوتی ہے، اور انسان بلا وجہ نماز کا وقت ضائع نہ کرے، اور جو بغیر شرعی عذر کے ہم انسان 2 نمازوں کو جمع بھی نہ کرے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے کوئی ریئلی ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہاسپٹل میں جانا ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، وہاں شاید ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو ہم نماز جمع سوری کر سکتے۔ جمع سوری کیا ہوتی ہے کہ ایک نماز کو اپنے آخری وقت میں پڑھ کے فوراً دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو دوسری پڑھ لی، جیسے ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھی، ایسے وقت میں کہ عصر کا ٹائم شروع ہونے والا تھا تو ظہر ختم کی تو فوراً عصر پڑھ لی، یہ بھی جمع ہے اور جمع سوری کہلاتا ہے۔ لیکن جو دوسری جمع ہے وہ سفر کی حالت میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تہنوا، نہ تم سستی کرو، وہن سے ہے وہن کمزور پڑ جانا، سستی کرنا، فی ابتغاء، فی میں، ابتغاء جو ہے چاہنا، کسی چیز کی تلاش کرنا، تو پیچھے جانا کسی چاہت میں، القوم گروہ کی، اوکے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء
قوم یعنی جب جنگ میں تم کو کسی قوم کے پیچھے جانا پڑے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، یا ایسی کوئی سچویشن ہے، یا دشمن کو پکڑنا ضروری ہے، اب ایسے میں تم سستی نہ کرو۔ ان تکونو اگر ہو تم تعلمون تم تکلیف اٹھا رہے ہو، علم سے ہے، رنج و علم ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو فإنہم تو بے شک وہ یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی جنگ کی حالت ایسی ہے کہ دونوں سائڈز تکلیف میں ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں کو زخمی ہو جاتے ہیں، تھکان لگتی ہے، مشکل ہوتی ہے، خوف کی حالت ہوتی ہے، تو تم ان چیزوں سے تم کمزور مت پڑو۔ کیوں نہ کمزور پڑو؟ اس لیے کہ وترجونا تم امید رکھتے ہو، رجا سے ہے، تم کو امید ہے اللہ سے، من اللہ ما لا جو نہیں ارجونا وہ امید رکھتے، یعنی کہ تم کو تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے، تم جو محنت کر رہے ہو جنگ میں تو تم کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، مگر ان کو تو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو بھی وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو تم تو پھر تم کو تو آخرت کے فائدے بھی ہیں، تو تم کیوں کمزور ہوں گے؟ مطلب مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمًا حکیمہ، اللہ سب جانتا ہے کہ تم جو بھی تم کو مشکل آ رہی ہے، جس مشکل میں تم جنگ میں حصہ لے رہے ہو، کتنا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ جان رہا ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو اور تم جو ہو کمزور مت پڑو۔